اللہ سے صلح کر لیں، لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں، غصہ کرتے کرتے افسوس بھر گیا ہے، بڑھاپا آنے لگا ہے اور ابھی تک وہی ایک لائن کہ میں ہی کیوں نہیں گیا۔ تو شاید اب وقت ہے سر تسلیم خم کرنے کا، اللہ سے ایسی دوستی کرنے کا جس میں کوئی شرط نہ ہو، بس وہی میرا بہترین دوست رہے، پھر چاہے کچھ صحیح ہو یا غلط۔ بس اس دوستی کے آئی کو تھامے رکھنا ہے، یعنی استقامت۔ آخر کار اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو اب بس کر دیں اور اس سے دوستی کر لیں۔ یہ میں نے ایسی سچویشن میں لکھا کہ جب میں بالکل تھک گئی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اور ایسے لگ رہا تھا نا کہ نو میٹر ہاؤ ہارڈ آئی ٹرائیڈ، میں وہ امتحان کے یا آزمائش کے اس سلسلے سے نہیں نکل پا رہی تھی۔ سو مے بی مجھے ٹوٹل سرنڈرنس کی ضرورت تھی کہ بس سرنڈر کر دو، بس گڈ اور بیڈ بس جو ہے نا وہ جھک جائیں اللہ کے سامنے، پھر وہ نیا پار لگا دیں گے۔ اور موسٹلی کیسز میں ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کہ جب تک سب اچھا چل رہا ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے بس تب تک ہی ٹھیک ہے، یعنی ہم خوش ہیں تو اللہ بھی راضی ہے، تو دس اینڈ دیٹ۔ اور ذرا سی تھوڑی سی مشکل آتی ہے، چاہے وہ سوئی کے چبھنے کا ہی ہو جو ٹائم، لیکن وہ ایسے لگتا ہے نا کہ بس دنیا بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اینڈ پیپل ہو آر اینکشیس یا ڈپریسڈ آلریڈی جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے نا وہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی سچویشن آتی ہے تو ان کا دماغ آٹومیٹکلی بس رن اراؤنڈ کرنے لگ جاتا ہے کہ اچھا یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا، اچھا اس طرح سے ہوگا تو پھر وہ ہو جائے گا۔ سو دے آر ریئلی گڈ اوور تھنکرز نا، بس ان کو لمبی لمبی کہانیاں اپنے دماغ میں بنانی آ جاتی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، بس ہمارا نا ذہن ہی ایسے ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں بیکاز آئی ایم مائی سیلف ویری اینکشیس پرسن، تو مجھے اوور تھنکنگ کی ایک کہہ لیں بیماری ہے کہ بس چھوٹی سی بات کو بس اتنا سوچنا کہ وہ بات بھی تھک جائے کہ اب مجھے نہیں سوچو۔ سو اگر آپ زندگی کے کسی ایسے موڑ سے گزر رہے ہیں جہاں پہ آپ ایک سچویشن کو بار بار فیس کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ وائی می، وائی دس از ہیپننگ آل اوور اگین، یعنی آپ کو ایک سچویشن ڈفرینٹ کہہ رہے ہیں نا اپنے روپ بدل کے آ جاتی ہے، لیکن وہ مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تو شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ سبق ہے ہمارے لیے، شاید ہم نے اپنے آپ کو تھوڑا فکس کرنا ہے، شاید اپنے اندر کچھ چینج لے کے آنا ہے۔ تو جب تک وہ سبق آپ نہیں سیکھتے، آپ کی اگلی کلاس میں جو ہے نا وہ پروموشن نہیں ہوتی ہے۔ اور اس کا جواب سب سے بہتر آپ کو اپنے سوا کوئی نہیں شاید دے سکتا۔ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو مسنگ ہے۔ وین آئی ڈیڈ دس، میں نے سوچا کہ کیا مجھے کیا کرنا ہے جو میں نہیں کر پا رہی ہوں۔ فی الحال میرے پاس ایک جواب آیا کہ میں اپنے لیے کبھی کچھ نہیں کر پائی، یعنی میں نے مجھے اگر موقع ملا ہے کہ ایک چیز اپنے لیے کرنی اور ایک کسی اور کے لیے، تو میں نے ہمیشہ دوسروں کو پریفر کیا ہے۔ سو میں نے کبھی اپنے آپ کو پسند بھی نہیں کیا، سو دیٹ از ویری بیڈ تھنگ ٹو ڈو ٹو یور سیلف۔ تو میں نے ان دونوں چیزوں کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا کہ اپنے آپ کو پہلے رکھنا۔ پہلے یہ ہوتا تھا اگر میں غصے میں ہوں تو میں ہر چیز بس چھوڑ کے چلی جاتی تھی، اب یہ ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں، اگر میں نے کچھ پلان کیا ہے، چاہے وہ بہت چھوٹی چیز ہے، تو اس کو کرنا ہے۔ تو آپ بھی بیٹھ کے سوچیں، آپ 2 نفل پڑھ لیں، استغفار کر لیں اور اللہ سے کہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی نا کہ میں نے کیا جو ہے وہ لیسن لرن کرنا ہے یا میں نے کیا سیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے اور آپ سے اس سچویشن سے نکل جائیں گے، لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ آنسر وڈ بی یو، آپ سے بہتر آپ کو کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ اپنے امی ابا سے یا بہت قریبی کسی دوست سے بھی پوچھیں گے، اپنے اسپاؤس سے پوچھیں گے، ان کو اس طرح سے آئیڈیا نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ بیٹھیں اپنے ساتھ،
اینڈ آسک یور سیلف مے بی آپ اپنے کپ میں زیادہ پور کر رہے ہیں اینڈ یو ناٹ گیونگ ٹو ادرس. سو مے بی اٹس ٹائم کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا بہت دوسروں کو بھی دینا شروع کریں. اگر آپ کو یہ ہے کہ میں نے نہ نہیں کرنی کسی کو تو مے بی اٹس ٹائم کہ یو اسٹارٹ سیئنگ نو ٹو دم. اینڈ سم ٹائم ٹو ایون یور سیلف کہ میں نے اپنے آپ کو نہ اگر دل کرتا ہے نا کہ یہ چیز ضرور کرنی ہے تو مے بی سے نو ٹو یور سیلف. سو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی مدد کرے ڈھونڈنے میں کہ آپ کے لیے کیا لیسن ہے اور آپ کو اس سچویشن سے نکالے. اینڈ آپ ایک ٹوٹل سرنڈرنس کی طرف چلے جائیں, اللہ تعالیٰ سے سچی پکی دوستی کر لیں, اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.